اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین السلام علیکم سامعین کرام۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے برادر مسلم کو کھانا کھلانا۔ اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی 3 مسلمانوں کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اسے 3 بہشتوں کے کھانے کھلائے۔ نمبر 1 ملکوت السماوات سے کھانا، جنت الفردوس کا کھانا، جنت عدن کا کھانا، طوبیٰ کا کھانا جو ایک بہشتی شجر ہے، اور جنت عدن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ید قدرت سے لگایا ہے۔ جن امور سے مغفرت واجب اور لازم ہوتی ہے ان میں ایک بھوکے مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ جو کوئی مومن بھائی کو پانی پلائے جبکہ پانی عام دستیاب ہو تو خداوند عالم ہر گھونٹ کے عوض 70,000 حسنات اس کے نامہ اعمال میں تحریر فرماتا ہے۔ اور اگر پانی اس مقام پر کم یاب ہو، تھوڑا ہو، تو اس کے لیے ایسا ثواب ہے گویا اس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 10 غلام آزاد کیے۔ اور جب مہمان مکان میں داخل ہوتے ہیں تو صاحب خانہ اور اس کے عیال کے گناہوں کو لے کر جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا، جب مہمان داخل ہوتے ہیں تو بہت سی امیدیں لے کر آتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو تیرے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہو کر جاتے ہیں۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو کوئی کسی مالدار مومن کو کھانا کھلائے گویا اس نے فرزند اسماعیل سے ایک کو قتل سے بچا لیا، اور جو محتاج مومن کو کھانا کھلائے گویا اس نے فرزند اسماعیل سے 100 آدمیوں کو قتل سے بچا لیا۔ ایک مومن کو کھانا کھلانا 10 غلام آزاد کرنے اور 10 حج کرنے سے بہتر ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاسقوں کی دعوت قبول کرنے کو منع فرمایا۔ فرمایا اے ابو ذر، فضول کلام چھوڑ دے، تیرے لیے بات کرنا اتنا ہی کافی ہے جس سے ضرورت پوری ہو جائے، بے فائدہ بات نہ کرو۔ فرمایا اے ابو ذر، کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونا اتنا کافی ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی بات کہی جائے اور پھر وہ دوسرے لوگوں کے سامنے وہی بات کرتا پھرے تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ واضح ہو کہ زبان سے بڑھ کر زیادہ بند کرنے اور قید کرنے کے لائق اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بات نقل کرتے وقت راوی کا نام ضرور ظاہر کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر راوی سچا ہو تو ثواب ملے گا اور جھوٹ کی صورت میں گناہ راوی کی گردن پر ہوگا۔ فرمایا ابو ذر، مندرجہ ذیل اشخاص کی تعظیم و تکریم کرنا اللہ شانہ کے تعظیم کے برابر ہے۔ نمبر 1 کون سے لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ سفید ریش مسلمان کی تعظیم لازم ہے۔ جب اس کی تعظیم اور احترام کیا جاتا ہے تو
اللہ اپنی تعظیم اور احترام کے برابر ثواب دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان حاملان قرآن کی تاکیر کرنا جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ حاملان قرآن وہ لوگ ہیں جو قرآن کو زبانی بھی یاد کرتے ہیں اور دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں اور صحیح الفاظ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، انہیں صحیح معنی و مفہوم سے واقفیت ہوتی ہے، ان کو حاملان قرآن کہتے ہیں۔ اور وہ بعمل ہوتے ہیں اور اس قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا احترام کرنا ہر صورت ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے عادل اور منصف بادشاہ کی تعظیم کر اور اداب بجا لانا۔ دیکھو، حاکم اگر انصاف کرنے والا ہے، زہد و تقوی کا پیکر ہے، ظالم نہیں ہے، اور اس کا احترام کرنا بھی ہر صورت ضروری ہوتا ہے۔ اب اسی طرح نبی محترم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ مدرجہ ذیل چیزیں اس کے اندر ہوں۔ مومن ہمیشہ تواضع کرنے والا ہوتا ہے، مہمان نواز ہوتا ہے، رقیق القلب ہو یعنی نرم دل والا ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ امین ہوتا ہے۔ مومن ذکر خدا پر حریص ہو یعنی کثرت سے ذکر خدا کرتے ہوں۔ مومن نماز و روزہ کے پابند ہوں۔ مومن وہ ہے جو والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آئے، اپنے ہمسایوں میں فقراء اور قرض داروں، تنگ دستوں اور یتیموں کی خبر گیری کرے۔ اسی طرح مومن سچا ہوتا ہے۔ مومن ہمیشہ تلاوت قرآن مجید کرتا رہتا ہے، اور مومن وہی ہوتا ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، یعنی یا تو وہ اچھائی کا، نیکی کا حکم کسی کو دیتا ہے، نیکی کی بات کرتا ہے، اور یا کسی کو برائی سے روکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو وہ چغل خوری کرتا ہے، نہ کسی کا شکوہ کرتا ہے، نہ گلہ کرتا ہے۔ اور مومن وہی ہے کہ جو اپنے علاقے میں، خاندان میں، ہر معاملے میں لوگ اس پر یقین رکھتے ہوں، اسے امین جانتے ہوں۔ لہٰذا ہم اپنے خدائے لم یزل سے یہی التجا کرتے ہیں کہ اے خدا، ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والوں میں شامل فرما، اور ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائیں کہ ہم تیرے احکام پر، تیرے قرآن پر، تیرے نبی کی سنت پر عمل کریں اور اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کریں۔ آمین ثم آمین۔